جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب ٹی وی اور میں ہوں عثمان حارث۔ ناظرین، آج کا جو شو ہے وہ اقرار الحسن سید اقرار الحسن کا شو ہے، جس میں وہ حق خطیب سرکار کو، شف شف والی سرکار کو ایک نیا چیلنج دینے جا رہے ہیں۔ ناظرین آئیے پہلے ان کا چیلنج سنتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آئیے آپ اور ہم سب مل کر حق خطیب نام کے نوسر باز کو ایک نیا اور دلچسپ چیلنج کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ اب تک ہمارے کسی بھی چیلنج کا جواب نہیں دے سکا، چونکہ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ولی کامل ہے، یہ قلندر دورہ ہے، اس کی شف شف میں بہت اثر ہے، اس کے انگلی کے اشارے سے جن ٹرانسفر ہوتے ہیں ایک شخص سے دوسرے شخص میں۔ ایک ہی چیز ہے دونوں میں داخل ہو۔ تو ہم نے کہا کہ جناب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ دم کرتے ہیں اللہ کا کلام پڑھ کر، تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ ہمیں کوئی ایک آیت سنا دیجئے، کوئی ایک حدیث سنا دیجئے، اور پچھلے کئی ہفتے کے اصرار کے باوجود اب تک یہ شخص ہمیں کوئی آیت کوئی حدیث نہیں سنا سکا، بلکہ اس نے دعویٰ کیا کہ میں صرف بسم اللہ پڑھ کر دم کرتا ہوں، اور بسم اللہ بھی یہ ٹھیک طور پر نہیں پڑھ سکا۔ کیا پڑھتے ہیں حضرت؟ دیکھیں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، اس میں کسی کا کچھ نہیں۔ پھر ہم نے اس کو یہ چیلنج بھی دیا کہ آپ ہمارے مریض نہ صحیح لیکن غیر جانبدار کچھ مریض لے آتے ہیں، کچھ علماء کا تعین کرتے ہیں کہ وہ مریض لے آئیں اور آپ ان مریضوں کو ویل چیئر سے کھڑا کر دیں، یہ بدبخت وہ بھی نہیں کر سکا۔ پھر ہم نے کہا کہ آپ اپنی ویڈیوز میں دکھاتے ہیں کہ آپ اپنے عمل اور علم کی طاقت سے مریضوں کی آنکھوں سے چینے برآمد کرتے ہیں، منہ سے کیلیں نکالتے ہیں، تو چلیے علماء یا مشائخ کا ایک غیر جانبدار پینل کچھ ایسے مریض لے آتا ہے، آپ ان کی آنکھوں سے چینے برآمد کر دیں، ان کے منہ سے کیلیں نکال دیں، تو یہ موصوف وہ بھی نہیں کر سکے، بلکہ خود یہ جس مریضہ کو ہمارے کیمروں کے سامنے لے کر آئے، ہم نے ان سے کہا کہ اسے تو آپ مریضہ مانتے ہیں، اس کی آنکھ سے دوسری بار چین برآمد کر دیجئے، تو انہوں نے حامی بھر لی، لیکن وہ بھی نہیں کر کے دکھا سکے۔ تو اب تک کوئی چیلنج پورا نہیں کر سکے، یہ کوئی کرامت نہیں دکھا سکے، کرامت تو دور کی بات ہے، کوئی آیت بھی پڑھ کر نہیں سنا سکے۔ تو آج ہم انہیں ذرا ایک لائٹر سا، ایک ہلکا بھلکا سا چیلنج دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ چیلنج پورا کر پاتے ہیں یا نہیں۔ تو چیلنج یہ ہے جناب کہ ہم حق خطیب صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھلے اپنے ہی کیمروں کے سامنے سے ہی، لیکن ایک مرتبہ کیمروں کے سامنے لائیو صابن سے منہ دھو کر دکھائیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے چہرے پر جو میک اپ تھوپا ہوتا ہے، انہوں نے جو لپسٹک ملی ہوتی ہے، جو مختلف بلش آنز، اور میں تو جانتا بھی نہیں کہ میک اپ کی کون کون سی چیزیں ہیں جو یہ استعمال کرتے ہیں، مسکارے اور بلش آن وغیرہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ویڈیوز پر یہ شخص جیسا دکھتا ہے دراصل یہ ویسا بالکل نہیں ہے، یہ تاثر دینے کی جو کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ کے اس ولی کے چہرے پر بہت نور ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ذرا یہ تاثر بھی زائل ہو اور لوگوں کو اس کا اصل چہرہ، ایک اصل چہرہ ہم نے دکھا دیا جو کہ اس کا مکروہ چہرہ ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا جو ظاہری چہرہ ہے وہ بھی اصل چہرہ دنیا کے سامنے آ جائے۔ تو مجھے چونکہ موقع ملا ان کے سامنے بیٹھ کر ان سے گفتگو کرنے کا، تب مجھے اندازہ ہوا کہ میک اپ کی کتنی تہیں چڑھا رکھی ہیں اس شخص نے اپنے چہرے کے اوپر۔ اس نے باقاعدہ بلش آن لگا رکھا ہے، اس نے مسکارا لگا رکھا ہے، اس نے لپسٹک تک لگا رکھی ہے۔ آپ سوچئے کہ خود کو اللہ کا ولی کہنے والا دلہن بنا پھرتا ہے، لاکھوں روپے کے جوڑے زیب تن کرتا ہے، جس پر ہر طرح کی کڑھائی کروا رکھی ہوتی ہے اس شخص نے، کسی بھی اعتبار سے اللہ کے ولیوں والا حلیہ نہیں ہے اس شخص کا۔ لیکن چلیے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارا کوئی چیلنج پورا نہیں کیا، پاکستان کے عوام آپ سے درخواست کرتے ہیں اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اور ہم سب مل کر حق خطیب صاحب کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز آپ ہمیں کیمرے کے سامنے صابن سے منہ دھو کر دکھائیں، اس لیے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے پر ویڈیوز میں یہ جو نور نظر آتا ہے یہ اصلی نور ہے یا پھر یہ میک اپ کا کمال ہے۔ ہم سارے لوگ بہت گناہ گار لوگ ہیں، ہم نہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم قلندر دورہ ہیں، اور نہ ہی ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پر نور ہے۔ لیکن آپ چونکہ سارے دعوے کرتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز پاکستان کے عوام بہت ریکویسٹ کر رہے ہیں، بہت منت سے، بہت سماجت سے آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں کیمرے کے سامنے صابن سے منہ دھو کر دکھائیں۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ہونٹوں کی جو لالی ہے وہ کس چیز کی مرہون منت ہے، آپ کے چہرے پر جو یہ جعلی نور دکھائی دیتا ہے اس میں میک اپ کا کتنا کردار ہے۔ تو آپ نے باقی چیزیں تو نہیں مانی، امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس چیلنج کو پورا ضرور کریں گے۔ تو یہ لائٹر نوٹ پہ ذرا میں نے کہا بہت سنجیدہ گفتگو ہو گئی،
اب ذرا کچھ ہلکی بھلکی بات کرتے ہیں اور ایک ہلکا بھلکا چیلنج کہ شاید یہی حق خطیب صاحب کی اور ان کے چیلوں کی جانب سے بات پوری کر دی جائے ہماری، لیکن سنجیدہ باتیں ابھی باقی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہفتے کی شام 7 بجے ہم حق خطیب صاحب کے 11 ارب روپے کے اثاثے پاکستان کے عوام، پاکستان کے علماء اور پاکستان کے مشائخ کے سامنے رکھیں گے۔ وہ بدبخت انسان جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے پاس آنے والے تل ملاتے ہوئے تکلیف میں مبتلا مریضوں سے کچھ نہیں لیتا، ہم ثابت کریں گے کہ کس طرح سے موت کے منہ میں جاتے ہوئے لوگوں کو لوٹ لوٹ کر اس شخص نے 11 ارب روپے کی جائیدادیں بنائی ہیں۔ 1100 کروڑ روپے کی جائیدادوں کی مصدقہ دستاویزات میں ہفتے کی شام 7 بجے پاکستان کے عوام کے سامنے رکھوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ پھر انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے کے آغاز پر میں ایک اور وعدہ کرتا ہوں پاکستان کے عوام سے کہ یہ جن لوگوں کو اپنی ویڈیوز میں مریض بنا کر دکھاتا رہا، جن کے منہ سے چینیں برآمد کرتا رہا، جن کے منہ سے کیلیں برآمد کرتا رہا، آنکھ سے زنجیریں اور کیل برآمد کرتا رہا، موتی نکالتا رہا، میں ان کرداروں کو بھی پاکستان کے عوام کے سامنے لے کر آؤں گا اور وہ کردار خود بتائیں گے، چیخ چیخ کر بتائیں گے کہ یہ شخص کتنا بڑا فراڈیا ہے، کتنا بڑا دھوکے باز ہے۔ میں انہی کرداروں کے منہ سے کیلیں اور چینیں برآمد کر کے دکھاؤں گا جنہیں یہ اپنی ویڈیوز میں مریض ثابت کرتا رہا، اور وہ کردار بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ چیزیں بدبخت خود ان کے منہ میں رکھواتا تھا اور پھر برآمد کر کے انہیں اپنی کرامت ظاہر کرتا تھا۔ تو انشاءاللہ العزیز اس ہفتے کے اختتام پر یعنی ہفتے کی شام 7 بجے اس کے 11 ارب روپے کے اثاثے، اس لیے کہ یہ کہتا رہا کہ میں لوگوں کی خدمت کرنے کا کوئی معاوضہ نہیں لیتا، تو ہمیں یہ بات ثابت کرنی پڑے گی کہ یہ کس طرح سے غریب مریضوں کو لوٹ لوٹ کر واقعتاً ارب پتی بن چکا ہے، اور اس کے اثاثے کہاں کہاں ہیں جن کو یہ نگیٹ کرتا رہا ہے، جن کا یہ رد کرتا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم پاکستان کے لوگوں کو بتائیں گے کہ اس شخص نے مذہب کو، اس شخص نے ولایت کو، اس شخص نے غریب مریضوں کو شفا کے نام پر کس طرح سے لوٹا ہے، اور اس نے کتنا بڑا دھندا بنا لیا ہے مذہب کو استعمال کرتے کرتے، ولایت کو استعمال کرتے ہوئے، ولایت کے نام کو استعمال کرتے ہوئے۔ اور بدقسمتی سے سب سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ بدبخت انسان ختم نبوت کے کاز کو نقصان پہنچاتا رہا، ختم نبوت کا نام استعمال کرتے ہوئے اپنے اربوں روپے کے اثاثے بناتا رہا۔ سو ہفتے کی شام کا انتظار کیجیے گا، بہت سارے تلخ حقائق، لوگ کس طرح سے رو رہے ہیں اس شخص کی جانب سے دی جانے والی تکالیف کے بارے، اس شخص کی وجہ سے کتنے لوگوں کی جان چلی گئی، لوگ کینسر میں مبتلا ہو کر، گردوں کے امراض میں مبتلا ہو کر، مختلف عارضوں میں مبتلا ہو کر، سردی میں گرمی میں اس بدبخت کے لیے لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس نے دھوکہ دہی کے ذریعے اپنا ایک امیج قائم کر رکھا ہے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ کہ یہ اپنی جوتی کو بھی افضل قرار دیتا ہے اللہ کے پاک کلام سے اور وظائف سے جو مختلف علماء یا پیران عظام کی جانب سے لوگوں کو بتائے جاتے ہیں۔ جو طاقت اللہ کے ولی کے جوتے میں ہے، کسی نہ مولوی کے نہ پیر کے، وہ اس وظیفے میں نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ العزیز ہم احتجاج کی کال دینے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد تاریخ کا بہت جلد اعلان ہونے جا رہا ہے کہ جب ہم سب مل کر، آپ اور ہم سب انشاءاللہ العزیز اس کے اڈوں پر جائیں گے اور ایک ایک کر کے اس کے اڈے بند کروائیں گے۔ پہلی بار ہم اکٹھے ہوں گے اس کے کلر سیدہ والے اڈے کے باہر۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ سب بھی اس تحریک کا حصہ بنیے کہ جو تحریک حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہے، ایسے فراڈیوں سے ختم نبوت کے کاز کو بچانے اور الگ کر کے دکھانے کی تحریک ہے۔ آپ بھی اس کا حصہ بنیے۔ saream.org saream.org وہاں آپ لاگ ان کیجئے اور آپ کو دائیں جانب ایک فارم دکھائی دے گا، اسے فل کیجئے اور اس تحریک کا حصہ بنے کہ جس میں انشاءاللہ العزیز ہم اس ملک کی خانقاہوں کی حفاظت کریں گے، اس ملک کی درگاہوں کی حفاظت کریں گے، اس ملک میں ولایت اور تصوف کے عقیدے کی حفاظت کریں گے، اور سب سے بڑھ کر عقیدہ ختم نبوت کو اس طرح کے فراڈیوں اور جال سازوں سے الگ کر کے دکھائیں گے۔ میں پھر وضاحت کر دوں کہ ہمارا اعتراض یہ نہیں ہے کہ کوئی ختم نبوت کی بات کرتا ہے، ہمارا اعتراض یہ ہے کہ کوئی شخص ختم نبوت کی بات کرتے ہوئے فراڈ اور جال سازی کا ملمہ نہ اپنے اوپر چڑھا لے۔ ہمارا اعتراض یہ ہے کہ وہ فراڈ کرتے ہوئے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے، لوگوں سے لوٹ مار کرتے ہوئے آر نہ لے ختم نبوت کے عقیدے کی اور ختم نبوت کے مسئلے کی۔ سو آئیے ہم سب مل کر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنے اپنے حصے کی شمع روشن کریں۔ saream.org پر جا کر خود کو رجسٹر کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز چند دن میں ہم تاریخ کا اعلان کریں گے، اور پھر تب تک
حق خطیب کے آستانے سے واپس نہیں لوٹیں گے جب تک اس کے جال سازی کے اڈوں کو بند نہیں کروا دیتے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، آپ نے سید اقرار الحسن کا چیلنج سن لیا ہے۔ ناظرین، بڑا ہی دلچسپ چیلنج ہے حق خطیب شوشو والی سرکار کو، ایک ڈھونگی سرکار کو، تو شاید وہ یہ چیلنج پورا کر سکیں۔ ناظرین، کچھ دن پہلے اقرار الحسن نے اپنی ٹیم کے ساتھ شوشو والی سرکار کے آستانے پہ گئے تھے۔ ادھر انہوں نے کچھ سوالات ان سے پوچھے لیکن انہیں کوئی جواب نہیں ملا۔ اس کا مطلب کہ وہ جھوٹی سرکار ہے، ڈھونگ رچایا ہوا ہے، لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے۔ ناظرین، شوشو والی سرکار نے، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کی آنکھ میں سے وہ چین نکال رہا ہے، کسی کے منہ میں سے کیلے نکال رہا ہے؟ اقرار الحسن نے اس کا سارا جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے وہ ایکسپوز کر دیا۔ ناظرین، اقرار الحسن صاحب بہت دلیر اور بہت مانے جانے صحافی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اقرار الحسن کو میرا سلام ہے، ان کی جرت کو میرا سلام ہے۔ ناظرین، آج کا جو چیلنج تھا وہ یہ تھا، اقرار الحسن صاحب نے شوشو والی سرکار کو کہا ہے کہ آپ باقی تو کوئی کام نہیں کر سکے، نہ چین ہاتھ سے نکال سکے، نہ منہ سے کیلے نکال سکے، نہ کسی کا فالج ٹھیک کر سکے، عوام کے سامنے، کیمرہ کے سامنے آپ کوئی کام نہیں کر سکے۔ آپ نے ہم پہ گنڈا گردی دکھائی، ہمارے کیمرہ مین کو مارا، ہماری ٹیم کو ہراساں کیا، مارا بری طرح، لیکن آپ سوال کا جواب نہیں دے سکے۔ ناظرین، آج کا جو چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ شوشو والی سرکار کو کہ آپ ایک دفعہ صابن سے منہ دھو کے دکھا دیں، کیونکہ انہوں نے میک اپ کیا ہوتا ہے، لپسٹک لگائی ہوتی ہے، لیڈیز والے وہ کپڑے پہنے ہوتے ہیں، انہوں نے کڑھائیوں والے، موتیوں والے، اور منہ پہ اچھا خاصا میک اپ کیا ہوتا ہے۔ تو اقرار الحسن صاحب نے کہا ہے کہ یہ میرا آپ کو چیلنج ہے، باقی تو کوئی کام نہیں آپ کر کے دکھا سکے، تو پلیز یہی کام ایک کر کے دکھا دیں کہ منہ دھو کے دکھا دیں تاکہ دنیا کو آپ کی اصلیت کا پتہ چل جائے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے منہ پہ اتنی بے حیائی ہے اور اتنی لعنتیں پڑی ہوئی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکا۔ میں جب ان کے پاس گیا تھا تو میں نے قریب سے دیکھا کہ انہوں نے منہ پہ وہ بلیچ لگائی ہوئی ہے اور جو میک اپ کا سامان ہوتا ہے وہ لگایا ہوا ہے، لپسٹک لگائی ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ پاگل بنا رہا ہے۔ آج سے پہلے کسی نے اس جھوٹے ڈھونگی بابے پہ کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا، لوگ ڈرتے تھے کیونکہ وہ بہت پاورفل ہے۔ تو اقرار الحسن صاحب نے یہ دلیری دکھائی ہے، تو میرا ان کو سلام ہے۔ ناظرین، آپ بھی کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ چیلنج کیسا لگا ہے، اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔